نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 50 سے 53 تک پڑھیں گے۔ تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے منصب کی وضاحت کی ہے کہ میں اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہوں جیسا کہ تورات ہے، اور اسی طرح میں اللہ کا بندہ ہوں اور میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل سے انکار کو محسوس کیا کہ یہ میری بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہی لوگوں میں سے اپنی اتباع کے لیے لوگوں کو پکارا کہ کون ہے جو میری مدد کے لیے آتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگ جن کو حواری کہا جاتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ وَمُصَدِّقًا، اور تصدیق کرتا ہوں، لما، اس کی جو بین یدیّ، میرے آگے ہے، من التوراۃ، تورات کی، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور میں حلال کر دوں تمہارے لیے، بعض الذی، کچھ وہ جو حرم علیکم، حرام کیا گیا تھا تم پر، وجئتکم، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس، بآیت، نشانیاں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ، بس تم اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میری پیروی کرو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جیسا کہ اس سے پہلے اپنے 5 معجزات ذکر فرمائے تھے، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں تصدیق کرتا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے تورات گزری ہے۔ انبیاء علیہ السلام ایک دوسرے کی ذات کی بھی تصدیق کرتے ہیں اور ان کی کتابوں کی بھی تصدیق کرتے ہیں، ان کے علوم کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ انبیاء کا شیوہ یہی ہے، کوئی نبی بھی کسی دوسرے نبی کی تکذیب نہیں کرتا، ان کا انکار نہیں کرتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میں تصدیق کرتا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے گزرا ہے، یعنی تورات، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور دوسری بات یہ کہ جو بنی اسرائیل پر کچھ چیزیں حرام کر دی گئی تھیں، جیسا کہ اونٹ کا گوشت، چربی، ہفتے کے دن کو شکار کرنا وغیرہ، تو ان کو میں تمہارے لیے حلال کر دوں، یعنی وہ احکام جو پہلے تمہارے لیے حرام تھے، اب میں ان کی حرمت کو منسوخ کر دیتا ہوں اور یہ ساری چیزیں تمہارے لیے حلال کر رہا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھیجا ہے۔ تو دیکھیے کہ کسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہرانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حلال کر دیں تو وہ حلال ہے، اللہ کسی چیز کو حرام کر دیں تو وہ حرام ہے۔ اب پیغمبر اس حلت اور حرمت کو بیان کرتا ہے۔ اب پیغمبر کا وہ بیان کرنا وہ بذریعہ وحی کے ہوگا، اور اس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں پیغمبر ہوں، میں تمہارے لیے تمہاری حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہوں۔ رہی یہ بات کہ میں پیغمبر ہوں، اس کی تصدیق کیا ہے؟ قد جئتکم بآیۃ من ربکم، قد جئتکم، یہ واو نہیں ہے یہاں پر، قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اور میں تمہارے پاس نشانیاں لے کر آیا ہوں، یعنی معجزات لے کر آیا ہوں، اور وہ معجزات یعنی انبیاء کی نبوت کی دلیل ہوتے ہیں۔ تو جو معجزات پہلے ذکر کیے، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو وہ کسی چیز کو حلال کر رہے ہیں یا حرام ٹھہرا رہے ہیں تو وہ من جانب اللہ ہی ہوگا، بذریعہ وحی کے ہوگا۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اس سے پہلے یعنی تحقیق میں تمہارے پاس معجزات لے کر آیا ہوں، نشانیاں لے آیا ہوں۔ فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ،
اور تم میری اطاعت کرو۔ ان اللہ، انا بے شک، اللہ اللہ، ربی میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ تو اسی کی عبادت کرو۔ ھذا یہ، صراط مستقیم راستہ ہے سیدھا۔ تو ان دو آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کامیابی کا مدار بیان کیا۔ کامیابی کا مدار یہ ہے کہ اللہ کو رب ماننا، اللہ کی ربوبیت پر کامل ایمان اور یقین رکھنا، اور دوسرا اللہ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا، اور تیسرا اطاعت رسول۔ تو یہ تین چیزیں کامیابی کا مدار ہیں، یہ تین چیزیں کامیابی کا معیار ہیں، یعنی نسب اور حسب و نسب اور شرافت اور بزرگی، اور یہ کہنا کہ ہمارے خاندان کے اندر انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے لہٰذا ہم اللہ کے محبوب ہیں، تو یہ چیزیں اللہ کے نزدیک کارآمد نہیں ہیں۔ اللہ کے نزدیک توحید و رسالت کا اقرار اور تقوی، اور پھر یعنی توحید و رسالت کے اقرار کے ساتھ تقوی اختیار کرنا، اس کو ارشاد فرمایا کہ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے سیدھا راستہ، تو اس کو ارشاد فرمایا۔ فلما پھر جب احسا معلوم کیا، عیسیٰ حضرت عیسیٰ نے، منہم ان سے، الکفر کفر کو، قال تو کہا، من کون ہے، انصاری میرا مددگار، اللہ اللہ کی طرف، قال کہا، الحواریون حواریوں نے، نحن ہم ہیں، انصار اللہ اللہ کے مددگار، آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وشہد اور تو گواہ ہو، بِأَنَّا مسلمون کہ ہم فرما بردار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو دعوت دی، رسالت کی، اللہ کی ربوبیت کی، تقوی کی، تو ان کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انکار محسوس کیا کہ یہ لوگ میری بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے اور میرے خلاف اس طرح کی سازشیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے جو لوگ تھے ان سے یہ بات کہی کہ من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف، یعنی جو اللہ کے دین کی دعوت میں دے رہا ہوں تو میرا مددگار کون بنے گا۔ قال الحواریون، تو حواریوں نے کہا، یہ جو حواری کا لفظ ہے یہ حور سے بنا ہے، حور کا معنی سفیدی ہوتا ہے، تو بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ لوگ دھوبی تھے، تو چونکہ وہ کپڑے کو صاف کیا کرتے تھے تو ان کو حواری کہا جاتا تھا، تو اس نسبت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاونین اور مددگاروں کو بھی حواری کہا جانے لگا۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ وہ لوگ چونکہ دل کے صاف تھے، دل کی سفیدی تھی، تو اس وجہ سے ان کا یہ لقب پڑ گیا کہ ان کو حواری کہا جانے لگا۔ تو ان کی تعداد 12 بتلائی جاتی ہے۔ قال الحواریون، کہا حواریوں نے، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ کے دین کے مددگار ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے مددگار ہم ہوتے ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وشہد بأننا مسلمون، اور آپ بھی گواہ ہو جائیں، یعنی اپنے ایمان پر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گواہ بنایا کہ آپ اس بات پر گواہ ہو جائیں کہ ہم آپ کے فرما بردار ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، بما انزلتا، اس پر جو تو نے نازل کیا،
واتبعنا الرسول، اور ہم نے پیروی کی رسول کی، فاکتبنا، پس تو لکھ دے ہمیں، من الشاہدین، گواہوں میں سے۔ تو پہلے انہوں نے یہ بات کہی آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اے عیسیٰ آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم فرما بردار ہیں، ہم ایمان لانے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دعا کی اللہ سے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان لانے کے بعد ایمان پر قائم رہنے کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کہ ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، بما انزلتا، جو تو نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، فاکتبنا من الشاہدین، ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما لے کہ جو تیری وحدانیت کی گواہی دینے والے ہیں، ہمیں ان لوگوں میں شمار کر لے جو تیرے رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، ان کی اتباع کرنے والے ہیں، تو اے اللہ تو ہمیں ان میں شمار فرما۔ تو جس طرح الفاظ کی صفائی کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی، ان پر وہ ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے دل بھی صاف تھے، تو اس وجہ سے ان کو حواری بھی کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے قلوب کو بھی صاف فرمائے۔